السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہمارے شہر کے ایک قابل کارپوریٹر صاحب ایک لمبا چوڑا بیان دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کی امن و امان کی فضا میں یہاں زہر گھولا جا رہا ہے، یہاں پر ایک گینگ کی جانب سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے حد العزیز قائد ایوان اسمبلی میں ٹھہر کر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی، بربریت یا ناانصافی ہوتی ہے اس پر وہاں وقتاً فوقتاً ایوان اسمبلی میں وہ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے قابل کارپوریٹر صاحب سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی جماعت کے حد العزیز قائد کی جانب سے جتنی بھی جد و جہد کی گئی، جتنے بھی کاوشیں کی گئی، جتنے بھی سوالات کیے گئے ایوان اسمبلی میں، اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے، کیا حاصل ہوا، بائی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس کیا ہے؟ کیا ہمارے وقف بورڈ کے جتنے تباہ کیے، برباد کیے گئے، جتنے لوٹے گئے اثاثے ہو یا اراضیات ہو، کیا وہ واپس آ گئے؟ کیا وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور مل گیا؟ کیا وقف بورڈ کی سی بی آئی انکوائری ہو گئی؟ کیا وقف بورڈ کے اثاثوں کا تحفظ ہو گیا؟ میرا دوسرا سوال، یہاں پر ہماری ریاست میں بے شمار مساجدوں کو آپ کی حلیف جماعت BRS TRS کے دور اقتدار میں کئی مساجدوں کو یہاں شہید کیا گیا۔ سوائے سیکریٹریٹ کے 2 مساجدوں کی بازیابی کے علاوہ کیا وہ دوسرے مساجدوں کی بازیابی ہو گئی آپ کے قائدین کی کوششوں کے بعد؟ سیکریٹریٹ کے مساجدوں کی بازیابی بھی جب عمل میں آئی، جب ریاست تلنگانہ کی عوام، شہر حیدرآباد کے نوجوان سڑکوں پر آ کر احتجاج کیے، اپنی گرفتاری کو عمل میں لایا، اس وجہ سے حکومت مجبور ہو کر، بیدار ہو کر اپنے گھٹنے ٹیک کر وہ مساجدوں کی بازیابی ہوئی۔ اس میں کوئی سیاسی قائد کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے ان کا، یہ عوام جانتی ہے۔ کیا پھر یہاں پر جو ہمارے 5 معصوم مسلمانوں کا جو فرضی الہر کا جو انکاؤنٹر ہوا، اس میں جتنے ذمہ داران تھے، جتنے عہدیدار تھے، کیا کوئی معطل ہوا؟ کیا کوئی برخاست ہوا؟ کیا کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوئی؟ کیا اس کے اوپر جو رپورٹس بنے تھے، کیا وہ رپورٹس آئے؟ یا پھر جو ہمارے مکہ مسجد کے جو مصلی جو شہید ہوئے تھے، کیا وہ مکہ مسجد کے شہداؤں کے اہل خاندان کو، ان کے افراد خاندان کو کیا انصاف ملا؟ کیا معاوضہ ملا؟ کیا آپ کی جماعت کی جانب سے، کیا آپ کی حلیف جماعت کی جانب سے، کیا آپ لوگ کبھی جب وہ سیشن کورٹ سے بری ہو گئے تھے تو کیا آپ لوگوں نے کوئی ہائر کورٹ کو رجوع ہوا؟ آپ کی جماعت سے یا آپ کی حلیف جماعت کی جانب سے کوئی ہوا؟ جواب دیجیے۔ ایسے بے شمار سوالات ہیں آج عوام پوچھنا چاہتی ہے صاحب۔ اگر آپ کی جماعت، آپ کے حد العزیز قائد حقیقی طور پر اگر عوام کا درد ہوتا، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا، تو بہت سارے طریقے تھے۔ سب سے پہلے آپ سڑکوں پر آ کر احتجاج کرتے، آپ بھوک ہڑتال کرتے، آپ ایوان اسمبلی کا گھیراؤ کرتے، آپ لا کمیشن آف انڈیا کو اپروچ ہوتے، آپ یہاں پر ہیومن رائٹس کو لیٹر لکھتے، آپ دلی میں جا کر دھرنے دیتے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف
ہمیشہ کی طرح جیسے پرانے شہر کے حلقوں میں ٹھہر کر بلند بانگ دعوے یا پھر جذباتی تقاریر کرتے ہیں، ایوان اسمبلی میں ٹھہر کر بھی وہی کر دیا صاحب۔ آپ تسلیم کر لیجئے صاحب، آپ کی سیاسی جماعت، آپ کے ہر دل عزیز قائدین یہاں پر شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کو ایک میسر نمائندگی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے، نااہل ہو گئے۔ آج اسی کے سبب شہر میں ایک بڑے پیمانے پر آپ کی جماعت سے ناراضگی ہے، آپ کی جماعت پر غصہ ہے، آپ کی جماعت سے بے رخی ہے۔ اس کا کوئی سبب نہیں ہے یہ گینگ وہ گینگ۔ آپ اپنے غلطیوں کا بوجھ دوسروں کے کھاندے پہ ڈال کے رونا بند کر دیجئے۔ یہ آپ تسلیم کر لیجئے، یہ آپ کی نااہلی ہے، آپ کی ناکامی ہے۔ آج اسی لیے چاہے وہ امجد اللہ خان MBT سے ہو یا پھر فیروز خان نامپلی سے ہو، عوام ان کو پسند کرتی ہے، ان کے خدمات کو پسند کرتی ہے۔ آج ان کے پاس کوئی اقتدار کی طاقت نہیں ہے، کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ وقتاً فوقتاً عوام کے درمیان آ کر عوام کے خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اسی لیے عوام ان کو پسند کر رہی ہے۔ آپ بس کریے یہ رونا کہ آپ کے غلطیوں کا بوجھ دوسروں کے کھاندے پہ ڈال کے آپ بول رہے ہیں میں معصوم ہوں، تو نہیں ہوتا صاحب۔ عوام باشعور ہو گئی، بالخصوص شہران حیدرآباد کے ہو یا ریاست تلنگانہ کے جو نوجوان ہیں باشعور ہو گئے، سب تعلیمی یافتہ ہیں۔ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی۔ بچے لائن مار کے بولتے 1 2 3 فلانا وقت فلانا مقام پہ فلانا قائد نے یہ بیان بازی کی تھی، ان کا یہ عمل تھا، سب باشعور ہو گئے۔